بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آمنہ کھٹانہ ہوں۔ آج 11:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی تھی، اور جیسے کہ ایز پر سپریم کورٹ آرڈر کہا گیا تھا کہ مکمل ان کو سیکیورٹی دی جائے اور وہیں سے ریزیوم کیا جائے معاملہ جہاں پر جا کر رکا تھا، جہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا نیب کی جانب سے، احاطہ عدالت سے، وہیں سے دوبارہ یعنی بائیو میٹرک کروا کر وہ اس معاملے کو ریزیوم کریں۔ القادر ٹرسٹ کیس جس میں انہیں گرفتار کیا گیا، اس میں انہوں نے حفاظتی ضمانت دائر کر رکھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ 4 مختلف مقدمات میں بھی ان کی حفاظتی ضمانت یعنی پروٹیکشن بیل جو تھی اس کے لیے اپیل کی گئی تھی۔ تو آج ہوا یہ سارے معاملات، ہم نے دیکھا بدمزگی تھوڑی پیدا ہو گئی، بد نظمی تھوڑی پیدا ہو گئی۔ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں ان کے لیے تھوڑی ٹائرنگ اور ایگزاسٹنگ سچویشن تب کریٹ ہوئی جب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھمایا گیا، اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ کبھی کمرہ کورٹ نمبر 1 ہے، کورٹ نمبر 2 ہے اور کورٹ روم نمبر 3 ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جایا جائے۔ ایسے میں ہم نے دیکھا کہ آپ کو تمام چینلز دکھائی دیے ہوں گے جس میں معاملہ لگ رہا تھا کہ بہت ڈریگ ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے، نہ ان کے وکلا کو کچھ پتہ تھا، یعنی عدالتی عملہ صحیح طرح سے آگاہ نہیں کر رہا تھا۔ شاید پلانس کچھ اور تھے، کیونکہ ایز پر سپریم کورٹ آرڈر آج سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی، جس کی وجہ سے شاید کچھ ایڈونچر یعنی مس ایڈونچر حکومت نہیں کر پائی اس طرح سے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ گرفتار کریں گے عمران خان کو، اور پوری پلاننگ کے تحت آج ان کو اس چیز کو جان بوجھ کے ڈریگ آؤٹ کیا جا رہا تھا تاکہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ فری ہوں فوراً ان کو پنجاب پولیس گرفتار کر لے تاکہ کارکنان کسی قسم کی مزاحمت نہ کر سکیں، کیونکہ کارکنان کو بہت دور رکھا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کافی دور تک وہ موجود تھے، کافی فاصلے پر موجود تھے، اور وہاں سے بھی انہیں حراست میں لیا جا رہا تھا کارکنان کو۔ تو ہوا یہ اس دوران وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی چل رہا تھا، بہت تشویش پائی جا رہی ہے، نفرت کی آگ میں پی ڈی ایم کا جو ٹولہ تھا وہ پاگل ہو رہا ہے اس وقت، وہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے حراست میں لے لیا جائے، ان کو پھر سے گرفتار کر لیا جائے اور اپنی جو نفرت کی آگ ہے اس کو ٹھنڈی کر لیا جائے، یعنی انتقام میں یہ حکومت بالکل بوکھلا چکی ہے، پاگل ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج جو سیکیورٹی کے جو غیر معمولی انتظامات تھے وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جو کہ اظہار یکجہتی کے لیے آئی تھی، لیکن یہ ہوا کورٹ روم میں کہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، اتنی ڈیلے کے بعد سماعت شروع ہوتی ہے، اور ایک وکیل آپ کہہ لیں کہ اس نے یہ کیا کہ وہاں پہ نعرے بازی عمران خان صاحب کے حق میں کرنا شروع کر دیے، جس پر عمران خان صاحب کو بھی یقیناً غصہ آیا اور انہوں نے بعد میں اس کی ذکر بھی کیا، اور کورٹ کافی اس پہ برہم دکھائی دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا رویہ رہا تو ہم سماعت میں مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے کرنا۔ خیر اس وقت یہ ہوا کہ سماعت میں وقفہ آ گیا، وقفے کے بعد 2:30 بجے کا وقت، یعنی یہ واحد پاکستان کے لیڈر ہیں، واحد سابق وزیر اعظم ہیں جن کو اتنی دیر تک آپ ایک سماعت کے لیے بٹھائے رکھتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آئے اور اتنے لمبے ٹائم کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود رہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ عمران خان صاحب ہم سب دیکھتے آئے ہیں کہ وہ قانون کی پوری پاسداری کرتے ہوئے ہمیشہ انہوں نے قانون پر عمل درآمد کیا اور وہ موجود رہے ہیں، ہر سماعت پر وہ پیش ہوتے رہے ہیں۔ کسی نے مجھے نہیں لگتا کہ آج تک اتنی پیشیوں پہ کوئی بندہ اپنی حاضری کو یقینی بنایا جتنا عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں، اپنی فریکچر ٹانگ جو متاثر ہوئی ہے اس کے باوجود، اپنی صحت کے باوجود اور اپنی جان کو خطرے کے باوجود۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر موجود ہے جو پاکستان کے آئین کا، قانون کا، اس کا کتنا احترام کرتا ہے، اور اس کا ایک میسج ہم لوگوں کو یہی پہنچ رہا ہے، ان کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آئین و قانون کا احترام اور اس پہ عمل درآمد کرنا کتنا لازم ہے ہم سب کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی 17 مئی تک عبوری ضمانت ہو چکی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں، باقی جو مختلف جو کیسز تھے جن میں ان کو حفاظتی ضمانت درپیش تھی وہ بھی ان کو مل چکی ہے، اور اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے اور ان کو ہر قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ اس کے حوالے سے کچھ تشویش پائی جا رہی ہے۔ حکومت اس وقت اپنی انتقام میں اندھی ہو چکی ہے، عدلیہ کے سامنے کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ کوشش کیا کئی بار عدلیہ کو للکارا گیا۔ کل مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنسز کی ایک بہت بڑی مثال ہے، مریم اورنگزیب نے کس طرح سے سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا، چیف جسٹس کو خاص طور پہ
جس طرح سے انہوں نے مخاطب کیا نہ صرف مریم اورنگزیب نے بلکہ دھمکی دی مریم نواز نے جو اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ آپ اپنی ساس کی طرح پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں. تو یہ اس طرح کے نجی کامنٹس ان پہ پاس کیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ان کو اٹیک کرنے کی کوشش اور ان کو ایک طرح کا آپ یہ کہہ لیں کہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کنڈیمنیبل ہے اور ہم سب کو اس سے نہ صرف قابل مذمت کرنا چاہیے بلکہ جہاں جہاں جو پلیٹ فارم ہے اس پہ آ کر آپ سب کو اس بات کو اس کی مذمت کرنی چاہیے ان کو, تاکہ یہ لوگ ان کو روکنا چاہیے تاکہ یہ لوگ رک جائیں اور آئندہ یہ معاملہ نہ چلے. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب ادارے جو ہیں وہ احترام کے قابل ہیں, نہ صرف ادارے بلکہ ہماری چاہے سیاسی شخصیات ہوں چاہے ہم عوام ہوں, ہم سب کا ایک دوسرے پر احترام لازم ہے اور اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اداروں کو للکارنا شروع کر دیں گے, ان کے فیصلے ہوا میں اڑانا شروع کر دیں گے, تو سوچیں کہ آئندہ کا ہمارا مستقبل کیا ہوگا. ملک میں جنگل کا قانون ہمیں دکھائی دے گا جو کہ ہمیں پاسٹ میں یعنی ماضی قریب میں بہت زیادہ دکھائی بھی دے رہا تھا. اچھا جناب, دوسری جانب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج ایک تجویز دی گئی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں حکومت کے. کچھ وزراء نے یہ تجویز دی کہ ایمرجنسی ملک میں نافذ کر دی جائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ صدر ملک کا جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کرتا ہے, اس کے لیے حکم صدر کی جانب سے آتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صدر جو ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, اور وہ ایسے صدر ہیں کہ ان کو ہمیں بلکہ اصل معنوں میں اگر کوئی نیوٹرل ہے تو وہ صدر پاکستان اس وقت عارف الوی ہیں, جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جہاں سے آپ کو بالکل اتنی سی بھی بو آئے کسی چیز کی کہ اس جانب ان کا جھکاؤ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. وہ آئین و قانون پہ مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے صدر پاکستان کا جو ایک رول ہونا چاہیے وہ ادا کر رہے ہیں. اور ایمرجنسی والا تو کوئی سچویشن نہیں پیدا ہوگی. البتہ آپ ان کے ارادے دیکھ لیں کتنے خطرناک ہیں. اس حکومت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ کیا کر دے. یہ ملک کو مارشل لاء کی جانب دھکیل رہی ہے. سویلین مارشل لاء کا تو ہمیں آلریڈی سامنا ہے, لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک فوجی مارشل لاء بھی اس ملک میں آ جائے تاکہ ملک جو ہے, کیونکہ انہوں نے تو گند جتنا پھیلانا تھا پھیلا لیا. ان کو پتہ ہے الیکشن میں جانے کے ہم لائق نہیں ہیں, منہ دکھانے کے ہم لائق نہیں ہیں, ایسی کوئی کارکردگی نہیں ہے. آپ کے سامنے IMF سے معاہدہ کرنے میں یہ ناکام ہے. اور جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اسحاق ڈار آئے گا تو معیشت یہاں پہنچ جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ نے ڈالر کا بیڑا غرق, آپ دیکھ لیں کہ روپے کا بیڑا غرق کر دیا, ڈالر کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی, اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی معیشت بالکل صفر پر آ گئی. جو آپ وینٹیلیٹر پہ کہتے تھے نا, اب تو وینٹیلیٹر کیا آپ یہ کہیں ختم ہو چکی معیشت. آپ نے معیشت کی تباہی پھیر دی ہے. اب خدا کا واسطہ ہے کوئی ملک کو اس میں مت جھونکیں. آپ پتہ نہیں کون سی اس ملک سے دشمنی نکال رہے ہیں اپنی. آپ لوگوں کی جائیدادیں تو باہر ہیں, لیکن ہم عوام, ہم جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے, جن کی جائیدادیں, جن کا سب کچھ یہاں پہ پاکستان میں ہے, ان کے لیے کچھ چھوڑ دیں یہاں پر. خدا کا واسطہ ہے, آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا. الیکشنز ایک واحد حل ہے. الیکشن والا فیصلہ سپریم کورٹ کا مان لیا جائے. بلکہ ملک میں پنجاب اور خیبر پختونخوا چھوڑ کے اب وقت آ چکا ہے کہ پورے ملک میں عام انتخابات ہو جانے چاہیے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ابھی پنجاب پولیس باہر کھڑی ہے, اس کی پوری کوشش ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی, اور عمران خان کے جان کو خطرات بھی ہیں. اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کنسرن بھی دکھائی دے رہی ہے, جنہوں نے سیکیورٹی کی بات کی ہے, ان کی گرفتاری سے روک دی ہے. اگر آج پولیس اور پنجاب پولیس گرفتار کرتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو ہماری حکومت ہے وہ بالکل عدلیہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے, اداروں کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے. اور اب وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہر طرح سے جو ہے وہ جمہوریت کو, تو خیر تہس نہس وہ کب سے کر رہی ہے, لیکن جمہوریت کے خاتمے کے لیے یہ حکومت جس طرح کے اقدامات لے رہی ہے یہ بہت خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ہم سب کو پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے, عمران خان کی جان اور حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے. آپ سب مل کر دعا کریں, اور جیسے جیسے جو چیزیں اپڈیٹ آج ہوتی رہیں گی, آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے تو میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ. اس ویڈیو کو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.